بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان قرآن کی اس بڑی ہی مقدس، مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل پچھلی چند نشستوں میں ہم نے قرآن مجید کے حقوق بیان کیے، اور پھر میں نے اعلان کیا تھا کہ ہم باقاعدہ اپنا درس قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں۔ مگر موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مہینے اور ابھی اس سے پچھلے 1-2 ہفتوں سے جتنے بھی ہمارے دروس عرفان قرآن ہو رہے ان کے لیے ہم نے جس سبجیکٹ کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ لہذا آج کا درس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جو ہمارا اگلا ریگولر درس ہوگا پھر وہ ہم سورہ الحدید کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس نے خالق کائنات اپنے حبیب کی شان ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے کے آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ بیسک عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان کی پوری عمارت قائم ہے۔ اس لیے خالق کائنات قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر کہیں صراحت کے ساتھ، کہیں اشارات میں اور کہیں کنایات میں اپنے حبیب کی
شان ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے سورہ احزاب میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ اور جوان مرد کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول، وخاتم النبیین، اور سلسلہ انبیاء کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے، وقال اللہ بكل شيء علیم، اور اللہ رب العزت ہر شے کو بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب کائنات نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کی اس شان کو بیان کرنے میں سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں، مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی اولاد ہوئی، آپ کے ہاں بیٹے تھے، مگر آپ کا کوئی بیٹا جوان مرد نہ بن سکتا، بچپن میں چھوٹی عمر میں بلوغت سے پہلے ان کا وصال ہوا۔ سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کے بیٹوں میں سے کسی کو جوانی کی عمر تک کیوں نہ پہنچایا اور بلوغت سے پہلے ان کا وصال فرمایا؟ اس لیے اگر تاجدار کائنات کا کوئی شہزادہ، کوئی صاحبزادہ اپنی جوانی کی عمر پر پہنچتا تو یقیناً وہ اللہ کے نبی کا بیٹا، اس کے اندر بھی وہ صاحب نبوت پایا، اللہ کے رسول کا بیٹا، اس کے اندر بھی وہ صاحب رسالت پایا، اور اس کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا۔ مگر خالق کائنات کی حکمت یہ تھی کہ اپنے حبیب کو شان ختم نبوت عطا کرنا۔ اب اگر اولاد جوان ہو اور جوان ہو کر نبی کا بیٹا نبی بن جانا تو حضور پر سلسلہ نبوت ختم نہ ہوتا، آگے چلتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی شان نہ پاتا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ بیٹا جوان ہوتا اور جوان ہو کر اسے نبوت نہ دی، اگر نبوت سے محروم رکھا جاتا تو یہ بھی ہر حضور کی ذات کے قیاس پر آتا کہ کیسا باپ ہے کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مگر وہ باپ اپنے اوصاف اس بیٹے میں منتقل کر سکتا، وہ اپنی خصوصیات اپنے اس بیٹے میں منتقل نہ کر سکتا۔ کتنے انبیاء ہیں خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، لہذا جزوی اعتبار سے آقا علیہ السلام کی شان میں ظاہر نقص اور کمی واقع ہوئی، اور دیگر انبیاء میں سے کئی انبیاء جزوی اعتبار سے حضور پر فضیلت ہے، جیسے سیدنا ابراہیم خود بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل، ابراہیم بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب نبی اور ان کے بیٹے حضرت یوسف نبی، تو کئی انبیاء کے بیٹے آگے پوتے بھی نبی بنتے رہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ میرے آقا کا بیٹا جوان ہوتا اور خالق کائنات اس جوان بیٹے کو نبوت سے محروم کرتا؟ ورنہ حبیب چونکہ آپ کی اولاد کو نبوت سے محروم کرنا یہ آپ کی شان کے خلاف ہے،
لہٰذا اگر بیٹا جوان ہوتا تو لازم تھا کہ اسے نبوت دی جاتی، اور جب اسے نبوت دی جاتی حضور کے بعد پھر وہ نبی بنتا تو تاجدار کائنات کی شان ختم نبوت برقرار نہ رہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اولاد میں ہمیشہ والدین کے اوصاف کا کچھ نہ کچھ رنگ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے ادھر اپنے محبوب سے جوان اولاد کی نفی کی، بالکل اسی طرح جیسے اپنی شان توحید کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا لم یلد ولم یولد، ارے تمہارا خدا تو ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اپنی ذات سے اولاد کی بیٹے کی کیا کی، بیٹے بیٹیوں کی نفی کر دی۔ کیوں نفی کی؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو یقیناً اس میں بھی الوہیت کے اوصاف ہوتے، خدا کا بیٹا ہوتا اس میں خدائی کی صفات ہوتی، اور جب اس میں خدائی کی صفات ہوتی وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرتا تو پھر خدا وحدہ لا شریک نہ رہتا، اس کی توحید پر ہاتھ آ جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے شریک ٹھہرائے، جیسے یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کیا۔ خالق کائنات نے فرمایا حبیب نے کہہ دو قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے لوگوں اگر کوئی میرے خدا کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اس کی عبادت میں کروں، سب سے پہلے اسے اپنا الہ میں مانتا، کیونکہ میرے حق کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی بولیے نہیں ہے، اس لیے کوئی الوہیت اور عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ سو خالق کائنات نے اپنی ذات سے اولاد کی نفی کر کے ہمیشہ کے لیے جس طرح شرک کی جڑ کاٹ دی، اسی طرح اپنے حبیب کی جوان اولاد کی نفی کر کے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کا قیامت تک اعلان کیا کہ نہ کوئی اولاد جوانی کی عمر کو پہنچی اور نہ ہی میرے مصطفیٰ کے بعد کسی کے نبی ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں۔ اور یہ بیان کر کے آگے پھر صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وخاتم النبیین، اور ہم نے اپنے حبیب کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، یعنی سلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے۔ اب خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کو خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے متعین کیا کہ میری شان خاتمیت کیا ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں آدمی آقا علیہ السلام نے بار بار ان الفاظ کو پیچھے مضمون مختلف ہے مگر ایٹ دا اینڈ یہ لفظ حضور نے بار بار دہرایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میرے خاتم ہونے کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی اور یہ کوئی نبی نہیں آیا۔ جب آقا علیہ السلام نے معنی متعین کر دیا، تاجدار کائنات کے معنی متعین کر دینے کے بعد پھر اس آیت کریمہ سے اور خاتم النبیین سے کوئی اور معنی اخذ کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، کیونکہ حضور خود صاحب شریعت ہے، اور جب وہ اپنی زبان رسالت سے کوئی معنی متعین کر دیں، مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز بولیے نماز قائم کرو۔ اب لفظ صلاۃ تو صلاۃ کا عربی زبان کے اندر 50 سے زائد معنی، کتنے؟ تاجدار کائنات نے معنی متعین کر دیا کہ صلاۃ کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیف نصلی، کیسے نماز پڑھیں، صلاۃ کیسے قائم کریں؟ میرے آقا نے تکبیر تحریمہ سے لے کر آخری سلام تک پوری نماز قائم کر کے
کے دکھا دی اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے غلاموں قیامت تک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نے بھی نماز قائم کر۔ جب حضور نے معنی متعین کر دیا، اب مجھے سچ بتائیے اقیم الصلاۃ کا اپنی مرضی سے کوئی شخص اس کے علاوہ معنی لینا چاہے، عربی لغت کے اندر تو 50 سے زائد معنی، کوئی اپنی مرضی کی نماز قائم کرنا چاہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ بولیے، نماز کوئی ہے جس کی تعلیم میرے آقا نے دے دی، کیونکہ اقامت صلاۃ کا معنی حضور نے اپنے عمل سے متعین کر دیا۔ اسی طرح خاتم النبیین، رب نے کہا ہم نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، خاتم النبیین ہونے کا معنی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، خاتم النبیین ہونے کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب قیامت تک کسی نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں، کوئی گنجائش نہیں، یہ معنی حضور نے متعین کر دیا۔ اس پر میں نے تھوڑی سی بات اس لیے کی کہ چونکہ لفظ خاتم کے لغوی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے منکرین ختم نبوت اور داعین نبوت قذاب لوگ وہ اس آیت کریمہ کے لفظ خاتم کے ذریعے آقا علیہ السلام کی سادہ لوگ امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر دور کے باطل پرست اور باطل کے سرکنے انہوں نے ہمیشہ قرآن مجید کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی، مگر خالق کائنات نے اپنے حبیب کے سینے پر وہ کلام اتارا کہ جس میں تحریف قیامت تک ممکن نہیں۔ وہ جس اینگل سے بھی جس جہت سے بھی لیں، قرآن پھر حقانیت کو کھول کے واضح کر دیتا۔ چونکہ خاتم النبیین، یہ خاتم اور خاتم یہ دونوں قراءتوں کے ساتھ پڑھا گیا، تو خاتم تو یہ واضح ہے، اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے کسی شے کا خاتمہ کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ کسی شے کا اینڈ کرنے والا۔ اور اگر خاتم تا کے اوپر زبر کے ساتھ ہو تو خاتم کے معنوں میں سے ایک معنی ہے مہر۔ کیا ہے؟ بولیے۔ اب یہاں سے جھوٹی نبوت کے دعوے داروں نے اور مرزا قادیانی کے پیروکاروں نے آقا علیہ السلام کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ قرآن نے تو حضور کو خاتم کہا، کیا کہا؟ نبیوں کی مہر۔ کیا کہا؟ نبیوں کی۔ جب مہر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی یہ شان ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دے وہی نبی بن جاتا ہے، جس پر مہر لگا دے وہی نبی بن جاتا ہے۔ تو ہمارے مرزا صاحب کو بھی تو حضور کی مہر سے ہی نبوت ملی، یہ تو ان کی شان ہے۔ سادہ تو انسان سبحان اللہ کر اٹھتا ہے کہ ہمارے نبی کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ جس پر مہر لگا دے وہی نبی بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، یاد رکھ لیں کہ خاتم النبیین اگر اس میں نبیوں کی مہر بھی مراد لے لیں اس کا معنی، تو یہاں مہر سے مراد آقا علیہ السلام کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے بعد آنے والوں پر مہر لگا کر انہیں کیا بنا رہے ہیں؟ نبی، بلکہ مہر کا معنی یہ ہے چونکہ قرآن مجید جس زبان میں اترا اور جس لغت میں جس لہجے میں اترا اس نے آقا علیہ السلام کائنات انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس پورے ماحول کو سامنے رکھا۔ مہر کیا ہے؟ شاہان وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے نیچے جو ان کے اہلکار ہوتے تھے، ان کے گورنر ہوتے تھے، ان کے لیے جب کچھ ہدایات لکھتے تھے، ہدایت نامے انہیں جاری کرتے، احکامات، تحریری احکامات دیتے، ریٹن آرڈر کرتے، وہ ہدایات لکھ کر جب ہدایات مکمل ہو جاتی تو اس شاہی ہدایت نامے کی اس پوری تحریر کے اختتام کے اوپر شاہی کی مہر لگ جاتی۔ کیا لگ جاتی؟ مہر۔ سر پر مہر کر کے اسے یعنی اسٹیمپ کر کے
وہ اپنے احکامات کے آگے اپنے اہلکاروں کے لیے، اپنے ورکرز کے لیے رخصت کرتے ہیں۔ اب اس نوٹ کا معنی کیا ہوتا کہ یہ جو ہدایات ہم نے شاہی ہدایات جاری کر دی ہیں، یہ جتنے پوائنٹ لکھ دیے 1 2 3 4 5 6، ان ہدایات کے اختتام پر اب یہ شاہی مہر اس بات کی علامت ہے کہ ان ہدایات میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس تحریر سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ کچھ اس میں مزید ڈالا جا سکتا ہے۔ تو خالق کائنات نے خاتم النبی جی اپنے حبیب کو خاتم الانبیاء بنا کر، یعنی مہر نبوت بنا کر بھیجنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے آدم سے عیسیٰ تک ہدایات کرتی رہی، انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، مگر تاجدار کائنات کی آمد کے ساتھ خاتم النبی جی انسانی ہدایت کی وہ جو ایک تحریر تھی، اس پر خالق کائنات نے اپنے مصطفیٰ کے وجود سے ایسی مہر ثبت کر دی، بتا دیا کہ اب قیامت تک 7 لاکھ انبیاء میں سے نہ کسی کو نبوت سے نکالا جا سکتا ہے اور نہ مصطفیٰ کے بعد قیامت تک کسی کو اس سلسلے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے اب کیا ہو گیا؟ بولیے، بند ہو گیا، ختم ہو، اختتام پذیر ہو، یہ معنی ہے خاتم النبی۔ تو حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ جس جہت سے بھی دیکھیں گے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کے اوپر باطل کے لیے کہیں سے بھی راستہ نکالنا ممکن نہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ مقام اور یہ جو شان عطا کی، یہ صرف اسی ایک مقام پر نہیں، یہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ یاد رکھ لیں، عام طور پر شاید ذہنوں میں یہ خیال آتا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت بس صرف اسی ایک آیت میں اللہ نے بیان کی یا کوئی 2-4 آیتوں میں بیان کی ہوگی، مگر حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کی اس شان ختم نبوت کو قرآن مجید کی 129 آیات میں بیان کیا۔ کتنی؟ 129۔ بولیے 129۔ یہ جو ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے اندر بھی تفصیلی پہلو کئی گوشے ہیں، کئی پہلو، بڑی تفصیلات ہیں، مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بتانا یہ مقصود ہے کتنی؟ 129 آیات۔ اور یہ میں نے صرف زبانی ایک دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ تحقیق اور یہ ریسرچ ہے اس صدی کے عظیم محدث مفسر اور اس صدی کے مجدد ہمارے استاد اور ہمارے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر، آپ نے قرآن مجید کی 129 آیات حوالوں کے ساتھ یہ کتاب میرے سامنے میری موجود ہے، میں اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے اس کتاب کے اندر یہ تمام 129 آیات کا مضمون اس کے اندر شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کی شان ختم نبوت ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی آیت کریمہ ہے اور اس کا معنی بھی آگے پیچھے کر دے گا، بلکہ کتنی آیات ہیں؟ 129۔ آئیے اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 اور اس کے علاوہ 2-3 آیات اور قرآن مجید کی ہم لیتے ہیں تاکہ اس پر تھوڑی بات کر کے آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کی مختلف جہات پر بات ہو سکے۔ اب یہ تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اعلان کیا کہ کائنات والوں میرا محمد کسی جوان مرد کا باپ، وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم الانبیاء، خاتم النبیین۔ آئیے قرآن کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور میرے آقا کا دنیا میں آنے سے پہلے کیا؟ حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے، 7 لاکھ انبیاء کے آنے سے پہلے، جب کائنات اس ارض کے اوپر انسانیت کا وجود نہ تھا،
انسان کا وجود نہ تھا، اور وہ کائنات انسانی عالم ارواح کے اندر تھی۔ اس عالم ارواح کے اندر خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے حبیب کی شان ختم نبوت کا اعلان، اور اس اعلان کے لیے رب کائنات نے 7 لاکھ انبیاء کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا اور ارواح انبیاء سے خطاب کیا۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب یہ بات اس زمین کی نہیں ہو رہی، اس دنیا کی نہیں ہو رہی، کہاں ہو رہی ہے؟ عالم ارواح۔ ابھی آدم کی روح بھی دنیا میں نہیں آئی۔ اس وقت اللہ پاک نے نبیوں کو جمع کیا اور فرمایا میرے انبیاء، جب تمہیں اس دنیا کے اندر شان نبوت کے ساتھ بھیجوں لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، تمہیں کتاب بھی دوں گا اور تمہیں حکمت بھی دوں گا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، اور تم سال کی نبوت کے بعد اب قرآن کہتا ہے ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میرا آخری رسول آئے گا، میرا لاڈلا رسول، میرا پیارا رسول، میرا پیارا حبیب، وہ حبیب آئے گا جس کی خاطر میں نے ساری بزم کائنات کو سجایا۔ تو یہاں سب نبیوں سے وعدہ لے کر یہ کہنا کہ ثم جاءکم رسول، اس لفظ کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان ختم نبوت کو بیان کر دیا کہ میرے انبیاء جب تم اپنے اپنے زمانوں میں سب دنیا میں آ چکو گے تو سب کے بعد جو سب سے آخر آئے گا وہ میرا پیارا اور لاڈلا رسول، اور اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ آگے فرمان مصدق لما معکم، وہ رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالتوں کی تصدیق کرے گا، وہ رسول تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، وہ رسول تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، وہ رسول تمہارے حق ہونے کی تصدیق کرے گا۔ گویا رب کائنات نے فرمایا کہ اس آخری رسول کو میں سب انبیاء کا مصدق بنا کے بھیجوں گا۔ کیا؟ تصدیق کرنے والا، یعنی جس کے حق ہونے کا اعلان مصطفیٰ کر دے گا۔ آدم بھی حق، نوح بھی حق، موسیٰ بھی حق، عیسیٰ بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، تو جن جن کی نبوتوں کی تصدیق میرا حبیب کرتا چلا جائے گا وہ سب انبیاء پر حق کہلائیں گے، اور جس کی نبوت کی تصدیق میرا حبیب نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اللہ کا برحق نبی بولیے نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے بعد میں اسے بھیجوں گا تاکہ پہلے آنے والے تمام انبیاء کی تصدیق کر کے ان کی نبوت کی حقانیت پر میرا مصطفیٰ مہر تصدیق ثبت فرمائے۔ تو گویا پہلے انبیاء کی نبوتوں پر جو ہمارا ایمان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان تمام انبیاء کی نبوتوں پر ہمارے ایمان کی سند کیا ہے؟ تصدیق مصطفیٰ کیا ہے؟ اگر حضور ان کی تصدیق نہ کرتے یا کسی ایک کی حضور تردید کر دیتے کہ یہ نبی نہیں تو کیا ہم اس پر ایمان لاتے؟ بولیے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ تصدیق مصطفیٰ۔ فرمایا جس جس کی حبیب کی تصدیق کرتا چلا جائے گا وہی نبی برحق کہلائے گا۔ تو آپ کو جو کہ مصدق بنایا ہے، اور تصدیق اسی کی ہوتی ہے جو ان سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اگر کسی نے بعد میں آنا ہوتا تو پھر بعد والے کی تصدیق نہیں، اس کی تبشیر ہوتی ہے، اس کی بشارت ہوتی ہے، اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ لوگوں یہ دیکھو میں پہلوں کی تصدیق کر رہا ہوں، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، یہ بھی سچا، اور ایک وہ ہے کہ جو کبھی آیا نہیں، اس کی خوشخبری سنا رہا ہوں، وہ میرے بعد آئے۔ میرے آقا نے اپنے سے پہلے 7 لاکھ کی تصدیق کی مگر اپنے بعد کسی کی خوشخبری نہیں، بولیے کسی کی بشارت نہیں دی۔ گویا تمام انبیاء میرے آقا کے مبشر بن کے آئے اور
حضور سب انبیاء کے مصدق بن گیا۔ تاجدار کائنات سے پہلے جتنے نبی آتے رہے وہ حضور کی آمد کی خوشخبری سناتے رہے، بشارت دیتے رہے کہ لوگوں تیار رہے، آگاہ رہے، اللہ کا آخری نبی آنے والا، اس کا لاڈلا اور پیارا حبیب آنے والا۔ آدم نے آگاہ ان کی خوشخبری سنائی، حضرت نوح نے خوشخبری سنائی، ابراہیم نے سنائی، اسماعیل نے سنائی، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ سب سے ان کے آخری نبی نے خوشخبری دینے والے تھے، جن کی خوشخبری کو خود قرآن نے سیدھا صف کے اندر بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور اپنے بعد اللہ کے اس رسول کی تمہیں خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں جو میرے بعد آنے والا رسول ہے جن کا نام احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور کی کیا کرتے رہے؟ خوشخبری دیتے رہے۔ میرے آقا نے کسی کی خوشخبری نہیں دی بلکہ اپنے سے پہلے تمام نبیوں کی کیا کی؟ تصدیق۔ بولیے تصدیق۔ تو حضرت کی طرف یہ مصدق ہونا یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک اب کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جا بجا ایک مقام پر نہیں بلکہ 20 مقامات کے اوپر جہاں بھی وحی اور کتاب پر ایمان لانے کی بات تو وہاں ہر جگہ ایک ہی شرط ہے، فرمایا اس وحی پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے محبوب پر اتاری ہے، اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے محبوب سے پہلے انبیاء پر اتاری۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو اٹھائیں تو متقین اور مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا سچے مومن اور متقین وہ لوگ ہیں کہ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو اے میرے محبوب ہم نے آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون یہ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور یہ مضمون ایک مقام پر نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسے دہرایا گیا۔ آپ پر اترنے والی وحی اور آپ سے پہلے اترنے والی وحی، اگر حضور کے بعد بھی کوئی وحی اترتی، اگر حضور کے بعد بھی کسی وحی نے آنا ہوتا تو خالق کائنات پھر یوں کہتا کہ محبوب مومن وہ ہوں گے جو آپ پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلی وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے بعد آنے والی وحی پر بھی ایمان رکھیں گے۔ رب نے بعد کی وحی کا ذکر کہیں بھی کسی ایک مقام پر نہیں کیا۔ یہ ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کائنات نے اعلان کر دیا کہ حبیب وحی فقط وہ ہے جو آپ پر اتری ہے اور آپ سے پہلے اتری ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک وحی، تو جب وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسے بنے؟ کیونکہ نبی کا وجود تو بغیر وحی کے بولیے ہے ہی نہیں۔ پیغمبر کے وجود کی شرط ہی وحی ہے، اور وحی کیا ہے؟ اب یہ خاص بات توجہ طلب ہے، وحی کیا ہے؟ جو کہ نبی بنتا ہے کس سے؟ وحی کے اترنے سے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہراً شکل و صورت کے اعتبار سے دیکھیں تو نبی بھی عام انسانوں جیسا انسان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، نبی نے کہہ دو ظاہری شکل و صورت میں حیات میں تو میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مگر مجھے اپنے جیسا انسان نہ سمجھنا۔ میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوحی الی، تم بے خبر ہو اور مجھے خدا نے وحی کے ذریعے باخبر بنا دیا ہے۔ تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے اور مجھے خدا نے وہ وحی عطا کی کہ میں فرش پر بیٹھ کے عرش کی خبریں دے دوں۔ تو
نبی کس سے بنتا ہے؟ بولیے وحی سے۔ اب وحی کیا ہے؟ وحی ہے اللہ کا اپنے نبی سے ہم کلام ہونا۔ نبی سے کیا؟ کبھی وہ براہ راست کلام کرتا ہے ڈائریکٹ، اور کبھی انڈائریکٹ جبرائیل کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے، کبھی پردے کے پیچھے دور پر بلا کر موسیٰ سے کلام کرتا ہے، اور کبھی پردے اٹھا کر عرش معلیٰ پر بلا کر اپنے حبیب سے کلام کرتا ہے۔ کبھی پردے میں اور کبھی بغیر پردے، کبھی فرشتے کے ذریعے اور کبھی ڈائریکٹ اپنے نبی سے کلام کرنا، اسے کہتے ہیں کیا؟ وحی۔ اور جس سے بھی اللہ نے کلام کیا، جس سے بھی اللہ نے کیا کیا؟ کلام کیا، وہ پردے میں رہ کر کیا یا سامنے بٹھا کر کیا، ڈائریکٹ کیا یا جبرائیل کے ذریعے، بس جس سے خدا کا کلام ہو گیا پھر وہ عام انسان نہ رہا، وہ اللہ کا نبی بن گیا۔ کیا بن گیا؟ بولیے اللہ کا نبی بن گیا۔ تو جتنے انبیاء بنے ہیں اس کی وحی سے، اس کے ہم کلام ہونے سے، اب خالق کائنات نے اپنے حبیب کے اوپر سلسلہ وحی ختم کر دیا، بند کر دیا۔ کیوں؟ اشارہ اس خبر کی طرف ہے کہ میرے حبیب آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہمارے سے ہم کلام ہوتے رہے، کسی سے فرشتے کے ذریعے اور کسی سے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ براہ راست کلام کرتے رہے۔ لہذا یہ سلسلہ کلام آدم سے عیسیٰ تک چلتا رہا، مگر عیسیٰ کے بعد جب آمد ہوئی میرے مصطفیٰ، جب اپنی ساری کائنات نے تاجدار کی اور رب نے اپنے حبیب سے کلام کیا، اور ایک طرح سے نہیں بلکہ وحی کی 8 اقسام اہل علم نے بیان کی ہیں، مختلف طریقوں سے اپنے حبیب سے ہم کلام ہوا، کبھی جبرائیل کے ذریعے، کبھی رب کائنات براہ راست اپنے حبیب سے، کبھی پردے میں، کبھی خواب کی صورت میں، اور کبھی عرش معلیٰ پر بلا کر سارے پردے اٹھا کر حبیب سے ہم کلام ہوا یا نہ ہوا؟ تو جب اپنے محبوب سے کلام کیا، اب اس کے بعد فرمایا کہ اب قیامت تک وحی، بولیے وحی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ فرمایا حبیب بس آپ سے پہلے جن سے کلام کرنا تھا کر لیا، جب سے آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں اب آپ کے بعد قیامت تک کسی سے کلام کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہم نے ہر ایک سے کلام کرنا چھوڑ دیا جب سے آپ سے ہم کلام ہوئے ہیں، اور جب سے ہم نے کلام کرنا چھوڑ دیا تب سے نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ دروازہ اسی وقت تک کھلا تھا جب تک وہ ہم کلام ہو رہا تھا۔ تو یہ شان محبوبیت ہے میرے آقا کی کہ فرمایا حبیب بس آپ سے ہم کلام ہونے کے بعد اب قیامت تک کسی سے ہم کلام، تو جب کلام نہیں کریں گے تو نبی کہاں سے آئے؟ حاضرین محترم، یہ تو قرآن مجید کے صرف چند مقامات میں نے آپ کے سامنے، اور وہ بھی بڑے اختصار کے ساتھ رکھے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا ایک مقام نہیں بلکہ کتنے مقامات ہیں؟ 29 اونچا بولیے 129 129 آیات ہیں جن میں حضور کی شان ختم نبوت پر اپنے بیان، اور پھر آدمی کی طرف صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے بعد اگر آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی طرف آئیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے اپنی شان ختم نبوت کو بیان کیا، اور وہ بھی کوئی 1 2 4 10 احادیث نہیں بلکہ تاجدار کائنات کی 250 احادیث۔ سبحان اللہ، بولیے کتنی؟ ماشاءاللہ 250 احادیث۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو ایسے ایک خطیبانہ جوش ہوتا ہے نا، سینکڑوں احادیث کہہ دیا اور اس کے پیچھے کوئی باقاعدہ دلیل موجود نہیں، ایسے ہوا میں بات نہیں کی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب حضور شیخ الاسلام کی میرے سامنے موجود ہے، اس میں 129 آیات اور 250 بولیے
احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن میں خود آقا علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت کو بیان کیا۔ اب یقیناً ایک نشست کے اندر 250 احادیث کا بیان تو ممکن بولیے نہیں، مگر ہم تبرکاً کچھ چند احادیث 2-4 جتنی ممکن ہوئی اس تھوڑے وقت کے اندر ان کا ذکر کر کے آگے پھر اپنے اس عقیدہ ختم نبوت کے اصل اس پیغام اور اس میسج کی طرف آتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت آج ہمیں پیغام کیا دے رہے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے تو میں نے عرض کیا کہ کثرت احادیث وہ ہیں کہ جن کے اختتام پر حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر صحیح بخاری صحیح مسلم ہے اور صحاح سے ساتھ جامع حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی شان ختم نبوت کو خود اپنی زبان سے بیان کیا اور آقا علیہ السلام سے کثیر صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا، حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا، کئی صحابہ نے تاجدار کائنات نے بڑی مثال کے ذریعے اپنی شان کو بیان کیا۔ فرمایا ان مثل ومثل انبیاء من قبل، لوگوں میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام ان سب کی مثال کا مثل رجل اس شخص کی مانند ہے بنا بیت، جس نے ایک گھر بنایا، ایک عمارت تعمیر کی، فاحسنہ واجملہ، اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا، حسین بنایا، اس کی آرائش کی، زیبائش کی، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑی، کوئی کمی نہ چھوڑی۔ جب وہ گھر مکمل ہو گیا الا موضع لبن من زاویہ، اس کے ایک گوشے میں ایک کونے میں صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رہنے، باقی سارا گھر کیا ہو گیا، عمارت کمپلیٹ ہو گئی، اس کی آرائش زیبائش ڈیکوریشن ہو گئی، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی چھوٹی ایک اینٹ رہنے دیں۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھتے ہیں، وجعل الناس یطوفون، لوگوں نے آ کر اس گھر کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا، وہ یعجبون، اس گھر کی تعریف کرنا شروع کر دی، تحسین کرنا شروع کر دی، اتنا اچھا تھا۔ اور پھر دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت گھر بنایا ہے تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی ہے؟ اس پر دنیا جب تعجب کرنے لگی تو میرے آقا نے فرمایا انا ذالک لبنا، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ بس جب وہ آخری وجود مصطفیٰ کی صورت میں آ کے لگ گئی، اب اس کے بعد قصر نبوت کمپلیٹ ہوئی، نبوت کا محل وہ عمارت ایسی مکمل ہو گئی کہ اب اس کے بعد مزید کسی چیز کی وہاں گنجائش نہ رہی۔ صاف ظاہر ہے کہ پوری عمارت جب ڈیکوریٹ کر دی جائے اور جگہ صرف ایک اینٹ کی ہو تو اس ایک اینٹ کے بجائے اگر آپ 4 لگا دیں، 2 لگا دیں، عمارت کا حسن رہے گا؟ بولیے، وہ حسن رہے گا نہیں بلکہ حسن خراب ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے خوبصورت مثال کے ذریعے صحیح بخاری مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے میری شان ختم کہ میرے بعد اب کسی کی گنجائش بولیے۔ اور پھر حضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ صرف ایک نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کی 200 احادیث جن میں آقا علیہ السلام نے خود اپنی شان ختم نبوت کو بیان کیا، اور اس میں جہاں جہاں کچھ شبہات ہو سکتے تھے، جیسے آقا علیہ السلام نے اپنے بعد، اب حضور کے بعد دیکھیے نا قریب ترین زمانے کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو حضور کے بعد کوئی بڑی شان والا ہی ہوتا، یا 1400 سال کے بعد جیسے گھر والے بھی نہ جانتے وہ نبی ہوتا،
میرے آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرا عمر ہوگا، لیکن حضور نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی طرح مولا کائنات کی شان حضور نے بیان کی، جنہیں خطیر خود کے مقام پر ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو قیامت تک ساری کائنات کا انہیں مولا ضرور بنایا، اور پھر کہا کہ اس علی کا مجھ سے تعلق کتنا گہرا ہے، اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا تیرا مجھ سے ایسا تعلق ہے جیسا حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کا تعلق تھا۔ الا انہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر فرق یہ ہے کہ اے میرے علی تیری شان عظمت اپنی جگہ، مگر میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ خدا نے مجھے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ اگر حضور کے بعد علی نبی نہ بن سکا، حضور کے بعد عمر نبی نہ بن سکا، صدیق اکبر نبی نہ بن سکے، عثمان غنی نبی نہ بن سکے، تو مجھے سچ بتائیے کیا ان کے بعد کسی اور نبی کی گنجائش رہ جاتی؟ بولیے، کسی اور کے نبی ہونے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے اپنے فضائل، اپنے خصائل اور اپنی خصوصیات خود اپنی زبان سے متعدد مقامات پر بیان کی، اور ہر مقام پر پھر آخری خصوصیت بیان کرتے حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبُوَّةُ، میری آخری شان یہ ہے کہ مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، سلسلہ نبوت کو۔ برادرین محترم، یاد رکھیں کہ یہ شان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ شان اس دنیا میں آنے کے بعد حضور کو نہیں ملی، بلکہ تاجدار کائنات اس دنیا میں بعد میں تشریف لائے، شان ختم نبوت خدا نے اپنے حبیب کو پہلے عطا کیا۔ آقا علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا انی عبد اللہ، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم الانبیاء۔ کب سے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا وَآدَمُ فِي مُنْجَدَلِ دِینِهِ، حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی اور پانی کے درمیان اس گارے کی شیپ میں تھے، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں خاتم الانبیاء۔ گویا آدم کی تخلیق سے بھی پہلے حضور کی شان کیا تھی؟ شان ختم نبوت۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس زمین میں بھیجا، اور زمین پر اترتے ہی پہلی بار جب زمین پر اترے تو حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر آ کر تنہائی تھی، اور تو وجود تھا کوئی نہیں، اکیلا آدم کا وجود تھا۔ آدم کہیں اترے، ہوا کہیں اترے، دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اب اس تنہائی کے اندر حدیث کے لفظ وَاسْتَوْحَشَ آدم علیہ السلام کو وحشت محسوس، تھوڑی گھبراہٹ ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے آدم کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجا، کہا جبرائیل جا اور جا کر میرے آدم کی گھبراہٹ دور کر۔ جبرائیل نے اپنی باری تعالیٰ میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے میرے آدم کے قریب کھڑے ہو کر آذان دے۔ کیا کر؟ جب آدم علیہ السلام کے قریب پہنچ کر جبرائیل امین نے کیا؟ آذان دینا شروع کی۔ قال اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی کی، اس کی توحید کی شہادت۔ آدم علیہ السلام اپنے اللہ کا نام سنتے گئے، دل کو سکون ملتا گیا، قرار ملتا گیا۔ اب جبرائیل اذان پڑھتے پڑھتے جب اس کلمے پر پہنچے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ جو جملہ آدم علیہ السلام نے سنا تو جو تڑپ گئے، اور جبرائیل سے کہا جبرائیل ذرا ٹھہر جا، باقی اذان باقی بعد میں مکمل کرنا تھا، پہلے مجھے بتا محمد، زمین پر تو میرے علاوہ کوئی وجود ابھی ہے ہی نہیں، میں تنہا ہوں، میرا پیدا کرنے والا وہ خدا تھا جس کی
آپ نے بڑائی بیان کی، جس کی شہادت دی، اب کہتے ہو کہ میں محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں، ماں محمد بتاؤ محمد کون ہے؟ اس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آدم پوچھتے ہو محمد کون ہے؟ اب حدیث کے لفظ میں جبرائیل امین بولے آخر ولد من الانبیاء، فرمایا کہ آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری اولاد میں سارے نبیوں کے بعد اس کائنات میں تشریف لانا، سلسلہ نبوت کا کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو گویا آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو پہلی بار جبرائیل امین نے آ کر انہیں جو حضور کی شان بیان کی، وہ بھی کیا تھی؟ شان ختم نبوت مصطفیٰ۔ اور حضرات محترم، یہ تو سیدنا آدم علیہ السلام ہیں کہ جن کے سامنے جبرائیل امین آ کر بیان کر رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی اس شان ختم نبوت جس کا اعلان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد مقامات کے اوپر کیا، کہیں فرمایا کہ خود دل تو بصدق علی الانبیاء قبلی، کہ مجھے 6 چیزوں میں مجھ سے پہلے نبیوں پر اللہ نے فضیلت عطا کی، اور تمام فضیلتوں کو بیان کرتے کرتے حضور نے فرمایا خاتم بی النبوہ، میری سب سے آخری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت خود پر ختم کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو آدم علیہ السلام کو اعلان کرنا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی شان ختم نبوت کی معرفت ساری کائنات کو، اور کائنات کے اندر حتیٰ کہ حیوانات کو بھی حضور کی شان ختم نبوت پر آگاہ فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حدیث پاک کے راوی، جس کو امام بہقی نے بھی بیان کیا، امام طبرانی نے بھی، اور کئی ائمہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک عراقی آیا، دیہاتی شخص، اور وہ دیہاتی شخص آیا اور اس نے اپنی بغل کے اندر ایک جانور اٹھایا ہوا تھا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ضبع، اور اس کا اردو معنی اور ہماری پنجابی زبان میں بھی اسے کہتے ہیں گو، کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک جانور ہے جو چھپکلی نما ہوتا ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح چھپکلی کے پنجوں کی طرح، اسے عربی میں دب کہتے ہیں اور پنجابی میں اسے گو ہی کہتے ہیں۔ اب وہ اپنے بغل کے نیچے دبایا ہوا حضور کی مجلس میں آیا اور آ کر بڑی بے باکی کے ساتھ گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، اے محمد، مجھے لات کی قسم، منات کی قسم، اپنے بتوں کی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانا۔ بڑے برا لہجے میں حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہمارے اندر خون کھولنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے ہمارے آقا کی بات، مگر قربان جائیں اس کریم آقا نے فرمایا ذرا صبر سے کہو، جذبات میں بولیے، جذبات میں نہیں آنا، جوش میں نہیں آنا، ہوش میں رہنا۔ حضور نے فرمایا اچھا بھائی، تو نے جو کہنا تھا کہہ دیا، بتا کوئی ماننے کی صورت بھی ہے؟ تو نے اپنا جوش نکال دیا، بتا کوئی ماننے کی صورت بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک صورت ہے۔ اس نے اپنے اس جانور کی طرف، گو کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا اگر یہ آپ کو نبی مان لے تو میں بھی نبی مان لوں گا، یہ آپ کو نبی مان لے تو میں بھی نبی مان لوں گا۔ ایسے اس نے اپنی بغل سے وہ جانور نکال کر حضور کی طرف ایسے پھینک دیا، گستاخانہ لہجے میں جانور حضور کے سامنے جب جا کر گرا تو اس نے پنجے بچھا دیے اور ادب کے ساتھ حضور کے سامنے سر جھکا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے آقا نے اس دم سے خطاب کیا، میرے آقا نے فرمایا قال یا دم، اے دم۔ جب حضور نے اسے مخاطب کیا فتکلم بکلام عربی مبین، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ بے زبان جانور بھی حضور کے سامنے فصیح اور لطیف عربی زبان کے اندر گفتگو کرنے لگا۔ میرے آقا سے ہم کلام ہوا، جب وہ جانور حضور سے ہم کلام ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور کو، اس نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر، حکم فرمائیں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب بتا ما تعبد، تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ کسے الہ مانتا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں عرشہ فی السماء، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وسلطانہ فی الارض، زمین کے اندر جس کی بادشاہت ہے، وسبیلہ فی البحر، اور جس کے سامنے تمام خشکی اور تری اور تمام سمندر جو ہے جس کے سامنے سرزد، اسے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ جب اللہ کی توحید کی گواہی کس نے دی؟ اس کو نے دی، استاد نے دی۔ اب آقا علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا من انا، اچھا میرے خدا کی تعریف کو تو نے بیان کر دی، اے رب اے کو اب ذرا بول بتا من انا، میں کون؟ کیا مجھے بھی پہچانتا ہے کہ میں کون؟ اس پر وہ جانور بول اٹھا، اس نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سارے جہانوں کے خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خدا نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا۔ تو حضور کی رسالت کی بھی گواہی دی اور حضور کی ختم نبوت کی بھی گواہی دی۔ ارے ایک بے زبان، بے عقل، بے شعور جانور اگر وہ حضور کو خاتم الانبیاء جانتا ہے تو کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو انسان ہو کر اشرف المخلوقات ہو کر میرے آقا کی ختم نبوت میں شک کرنے لگے، اور وہ حضور کی ختم نبوت کے شعور سے محروم ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، پتہ یہ چلا کہ یہ شعور اللہ نے کائنات کی ہر شے کو دے رکھا ہے۔ انسان کے لیے چونکہ آزمائش اور امتحان ہے، اللہ نے اپنی الوہیت کا شعور بھی ہر شے کو دیا ہے، اور اپنے مصطفیٰ کی نبوت کا شعور بھی ہر شے کو دیا ہے۔ انسان کے امتحان میں ہے، فرمایا بندے تجھے بھی شعور دیا، تجھے عقل دی، تیری آزمائش یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں تو میری توحید کو کہاں تک مانتا ہے، میرے مصطفیٰ کی رسالت کو مانتا۔ یہ اختیار اللہ نے صرف انسان کو دیا، باقی کسی شے کو بھی اختیار نہیں دیا، باقی ہر شے کو اپنی توحید کا بھی پابند بنا دیا اور اپنے رسول کی رسالت کا بھی پابند بنا دیا۔ حاضرین محترم، یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ آزمائش، یہ امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب وہ ہیں کہ جن کو اللہ کی توحید کی بھی سمجھ آتی ہے اور حضور کی شان نبوت اور شان رسالت اور شان ختم نبوت مصطفیٰ کی بھی سمجھ۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شان ختم نبوت ہے، اس کے ہوتے ہوئے اب قیامت تک کسی اور نبی کے امکانات تو نہیں ہیں، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارے ایمان کی آزمائش اور امتحان کے طور پر، تمہارے ایمان کی آزمائش اور امتحان کے طور پر میرے بعد کئی بدبخت اس دنیا میں ایک نہیں بلکہ کئی بدبخت آئیں گے اور آ کر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ صحیح حدیث میں میرے آقا نے فرمایا سیکون بعدی ثلاثون کذاب، 30 کذاب آئیں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ وہ سچا نبی ہے، ہر کوئی اپنی نبوت کی بات کرے گا، مگر آگاہ ہو جاؤ الا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا خبردار آگاہ ہو جاؤ، میں خاتم الانبیاء ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے کتنے لوگوں کی بات؟ 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے جو ہر دور کے اندر اہل ایمان کے لیے آزمائش اور امتحان کا باعث بنیں گے، اور یہ سلسلہ آقا علیہ السلام کے اپنے زمانہ اقدس سے شروع ہو گیا۔ حضور کے وصال مبارک کے بعد پہلا دعویٰ نبوت جس نے کیا سید صدیق اکبر کے زمانے میں حسین القذاب، جس کے خلاف آپ نے عظیم جہاد کیا، اور اس عظیم جہاد کے اندر کئی حفاظ بھی شہید ہو گئے۔
لیکن سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے تھے جب تک اس بابر فتنے کو آپ نے کچل نہیں کیا۔ تو حضرت محترم، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک ان 14 صدیوں کے اندر اگر جھوٹے مدعیان نبوت کی پوری ہسٹری اور پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو اب تک 21 بدبخت لوگ ایسے مسلمہ کذاب سے لے کر اب تک آ چکے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے میں کیا نبوت کا دعویٰ۔ کتنے؟ 21۔ اور 21 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ابھی اس کے بعد مزید 9 کی گنجائش قیامت تک باقی ہے۔ یہ آزمائش اور یہ امتحان اہل ایمان کے لیے ابھی باقی ہے۔ تو چونکہ ہم اب اس وقت اس ہسٹری کو تو ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے، آخری بدبخت جو اس خطہ پاک و ہند کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں 1835 کے اندر وہ ہند کی سرزمین میں پیدا ہوا، اس نے آ کر یہاں اعلان نبوت کیا، اور ڈائریکٹ اعلان نبوت نہیں کیا بلکہ اس کی ایک نہیں درجنوں اس کی اپنی کتابیں، اس کی اپنی تحریریں موجود ہیں، اور ان تحریروں کے اندر اس نے کئی پینجرے بدلے اور کئی قسم کے دعوے کیے۔ کبھی اس نے کہا میں نبی ہوں، کبھی کہا رسول ہوں، کبھی کہا مجدد ہوں، کبھی کہا مجتہد ہوں، کبھی کہا محدث ہوں، کبھی کہا ذلی نبی ہوں، کبھی کہا بروزی نبی ہوں، کبھی کہا کہ میں مثل مسیح ہوں، کبھی کہا میں عین مسیح ہوں، کبھی کہا کہ میں مسیح سے بھی افضل ہوں، پھر کبھی کہا کہ میں حضور کی شریعت کے تابع نبی ہوں، اور کبھی کہا کہ میں عین محمد ہوں، اور کبھی کہا کہ میں معاذ استغفر اللہ محمد سے بھی افضل ہوں۔ ایک دعویٰ نہیں تھا اس کے بلکہ کتنے 20 دعوے تھے۔ اب اس کے اسباب جو ظاہراً سمجھ میں آتے ہیں، یہ مختلف دعوے اس کی اپنی تحریروں کے اندر موجود ہیں۔ اسباب جو سمجھ آتے ہیں وہ یہ کہ اس نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا تو اہل حق نے اس کی کیا گرفت کی۔ اس نے کہا اہل حق نے جب گرفت کی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس نے پینترا بدل، اس نے کہا اچھا ایسا نہیں تو میں ایسا ہوں، ایسا نہیں تو میں، تو مختلف طریقوں کے ساتھ اور مختلف چالوں کے ساتھ اس نے آ کر اسلام کی شان ختم نبوت کے اوپر داغ ڈالنے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اہل حق نے اسے ہر میدان کے اندر ایسی شکست فاش دی کہ حضور تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسے بادشاہی مسجد کے اندر چیلنج کیا تھا، یاد ہے آپ نے اسے، اور حضور پیر مہر علی شاہ بادشاہی مسجد میں پہنچ گئے مگر غلام احمد قادیانی نہ پہنچ سکا۔ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یعنی حق نے ہمیشہ اپنی برتری کو ثابت کیا اور باطل کے قدم ہمیشہ اٹھتے رہے۔ یہ تو تاجدار گولڈا کا زمانہ تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا زمانہ تھا، اور پھر اسی غلام احمد قادیانی کے بعد مرزا طاہر احمد کا جب زمانہ آیا تو اسی بادشاہی مسجد کے سامنے مینار پاکستان پر شیخ الاسلام نے اسے چیلنج کیا۔ وہ دنیا کو مشرق سے مغرب تک مناظرے کے چیلنج کرتا تھا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا بدبخت تیرے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا، تیرے ساتھ مبالغہ ہوگا۔ حضور کی شب میلاد مصطفیٰ 12 نومبر کی رات کہاں آ جا؟ مینار پاکستان پر، پاکستان سے بھی اور دنیا بھر کے علماء بھی اور مشائخ بھی۔ یہ 1988 کی بات، یہ تو قریب کے زمانے کی بات۔ غلام احمد قادیانی اور پیر مہر علی شاہ کی بات تو پرانی ہے، کیونکہ اس وقت تو ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر یہ تو 1988 کا واقعہ ہے جس میں شاید یہاں پر موجود لوگوں میں سے بھی کچھ بعض لوگ، محترم حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر موجود تھا۔ تو تمام پاکستان بھر کے علماء مشائخ مختلف مخاطب فکر کے اسٹیج پر موجود تھے۔ شیخ الاسلام نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر مرزا طاہر احمد آج کی رات آ گیا
تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا، اس کی خوش نصیبی ہوگی کہ وہ صبح اذان فجر سے پہلے کلمہ پڑھ کے میرے آقا کی غلامی میں آئے، وہ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی قبول کرے گا۔ اور اگر اس کی قسمت میں حضور کی غلامی نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اذان فجر سے پہلے وہ یہی ہلاک ہو جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان بھی نہ ہو اور ہلاک بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدینہ کی خدمت اور نوکری کا جو دعویٰ لے کر تمہارے سامنے آیا، میں اپنا خون تمہارے لیے حلال کرا دوں، جہاں چاہو میرا سر قلم کر دو، کیونکہ حق یہی ہے کہ یا تو وہ اپنا باطل راستہ چھوڑ دے گا یا ہلاک کر دیا جائے۔ حاضرین محترم، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو جرأت نہ ہوئی، اسی طرح مرزا طاہر کو بھی جرأت، رات بھر انتظار ہوتا رہا، مشاقان رسول حضور کی شب میلاد انتظار کرتے رہے، مگر وہ بدبخت نہ آیا، اور نہ ہی قیامت تک کبھی بھی یہ باطل کے سرغنے کبھی بھی حق کے سامنے آنے کی جرأت تو نہیں کر سکتے، مگر پیچھے رہ کر پردے میں رہ کر وہ اہل حق کو برگلانے کی مختلف کوششیں سازشیں کر رہے ہیں، اور مختلف طریقوں سے ہمارے سادہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، کہیں علمی خیانت کے ذریعے اور کہیں اس دنیا کا لالچ دے کر، مال کا لالچ دے کر، باہر کے ویزوں کا لالچ دے کر، کہیں مختلف طریقوں سے۔ اور عام سادہ لوگ وہ کہتے ہیں جی، کبھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی نہ مانیں، آپ ان کو مسلم مان لیں، ان کو مجتہد مان لیں، یہ مان لیں، چلے پڑھیں تو صحیح، آئیں تو صحیح۔ سادہ لوگ ان کے کیا ہو جاتے ہیں، جب قریب ہوتے ہیں تو قریب ہوتے ہوتے پھر بالآخر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ جو ہی قریب ہوئے اور جو ہی اس کے یعنی نبی ہونے کی طرف ان کے اندر ایک خیال، ایک سوچ پیدا ہوئی کہ کوئی ہو بھی سکتا ہے، بس اس خیال کے آتے ہی ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ان تمام سازشوں سے بچنے کے لیے اور ان تمام باطل حربوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی بھی لالچ میں آئے بغیر اور کسی قسم کے شکوک و شبہات میں پڑے ان سے یہ بات کرنا، یہ سننا بھی ایمان کے کیا ہے، خلاف ہے، کہ ان کی کوئی بات سنی جائے، ان کی کوئی بات مانی جائے، ان کی کسی مجلس میں جایا جائے۔ ان تمام چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیشہ کے لیے ہمیں روک دیا ہے، منع کر دیا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آج اس مشن کے ساتھ جڑ کے رہیں جہاں سے آپ کو قرآن کی تعلیم ملتی ہے، جہاں سے حضور کی سنت کی تعلیم ملتی ہے، آقا کی حدیث کی تعلیم ملتی ہے، اور وہ مشن آپ کے سامنے پچھلے 5 مہینوں سے آپ تک کون سا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ قرآن مجید۔ اور آج بھی جو آپ نے پیغام سنا وہ کس کا پیغام؟ وہ بھی قرآن کا پیغام ہے، اور اس کے ساتھ پھر آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا پیغام۔ تو آئیے اس محمدی مصطفی مشن کے سپاہی بنیں اور اس پیغام کو، اس آواز کو گھر گھر تک پہنچائیں، فرد فرد تک پہنچائیں، اور اس معاملے میں کبھی بھی کوتاہی سے کام نہ، کسی بھی چال میں، کسی بھی حربے میں، اور کسی بھی ان کی مکاری میں آنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ، اور اپنے آپ کو کیا، اپنی نسلوں کو، خاص طور پر نوجوان نسل کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اور انہیں اس راستے پر رکھیں۔ یہ حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب، آپ کے مختلف خطابات، آپ کی سی اور نیٹ کے اوپر اس موضوع پر خطابات وہ نوجوانوں تک پہنچانا تاکہ وہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ یہ اگلا درس عرفان القرآن، اس کی ڈیٹ بھی نوٹ کروا دیں، انشاءاللہ 17 اپریل، عید کے بعد انشاءاللہ ماہ یکم آگے رمضان مبارک شروع ہو جائے گا، اور رمضان مبارک کے اختتام پر عید کے کوئی 4-5 دن بعد انشاءاللہ یہ بنے گی 17 اپریل، اور ہمارا وہی جو روٹین کا دن ہے بروز
چونکہ یہ تو رمضان المبارک کی وجہ سے ہم نے دن تھوڑا چینج کیا تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ شاید اس دن کی وجہ چینج کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں کہ آج باوجود یہ کہ پیچھے اتنے سخت